دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال تعالی فی قرآن المجید اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ فقال تعالی فی قرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذبح ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ پوری دنیا نست نابود ہو جائے گی، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا لیکن صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سے ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم کیا نیک کام کیے اور کیا بد کام کیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس دن، بدلے کا دن جو ہوگا یعنی قیامت والا دن، اس دن اللہ رب العالمین اگر ہم نیک ہے تو انشاءاللہ ہمارے نام اعمال ہم کو سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور ہمارے اعمال اگر بد ہے تو ہمارے اعمال کے مطابق ہم کو ہمارے نام اعمال جو ہے نا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین جو ہے اس دن کی رسوائی سے اور اس دن کی ذلت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نا محفوظ رکھے، اور ہمارے نام اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود السلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئی، تو اس لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود السلام۔ سامعین و پردہ نشین ماں بہنوں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا، تو انشاءاللہ اس کے تحت میں آپ کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے قرآن مجید میں کئی وعدوں کا جو ہے نا ذکر کیا ہے، اور ریسنٹلی ہمارے واٹس ایپ میں جو ہے نا ہمارے لئیق بھائی خود پوسٹ کرے تھے 4 ایسے پرومسز، 4 پرومسز بول کے، تو میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا ایلابوریٹ کر لیں، جی تھوڑا تفصیلی طریقے سے انشاءاللہ اس کے ان جو نا وعدوں میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قسمیں کھایا ہے، پرومسز 4 وعدے، شاید آپ لوگ دیکھے ہوں گے، کوئی نہیں دیکھے تو الحمدللہ بھائی نے جو پوسٹ کیا تو اسی دیکھنے کے ساتھ ہی جو ہے میں جمعے کا بیان بھی وہی ٹاپک پہ دیا، الحمدللہ۔ اللہ بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے، بارک اللہ تبارک اللہ۔ تو اس جو 4 جو قسمیں ہیں یا 4 پرومسز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مومنوں سے کرتے ہیں، تو اس کے اندر پہلی قسم یہ ہے کہ تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تو فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تم کو میں یاد کروں گا۔ تو یہ شرط ایک ایسی عظیم اور اہم شرط ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وعدہ کیے ہیں کہ تم مجھ کو یاد کرو گے تو میں تم کو یاد کروں گا۔ بھائی یہ اصول، عام اصول ہے یا عام جو ہے نا طریقے سے جو لا بول سکتے ہیں کہ جو ہے اگر تم ہم کو یاد رکھے تو بھائی ہم بھی آپ کو یاد رکھیں گے، نہیں تو ہم کئی کو یاد کریں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت پانے کی کوشش نہیں کر رہی۔ اس آیت سے ملتی جلتی آیت ہے وہ کہ اگر ہم اللہ کو بھول جائیں گے
تو اللہ کو کیا غرض پڑی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ہدایت دے دے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہم کو صحیح راستے پر چلائے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم یہ کہنا کہ بھائی ہمارے کو ہدایت نہیں ملی, اللہ کی مرضی ہے نا, اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, تو اللہ کا حکم نہیں ہوا, اللہ کی مرضی نہیں ہوئی, تو اسی لیے ہم اسی راستے پر ہیں. تو ہم کو یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ یہ ہماری غفلت ہے اور ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اللہ کو بھی یاد نہیں کرتے, اور ہمارے دل میں جو ہے نا تڑپ نہیں ہے کہ بھئی ہم صحیح راستے پر آئے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے اوپر تھوپ دیے, پورا ظلم اور پورے مجرم اللہ کو ہم ٹھہرا رہے ہیں نعوذ باللہ, یہ کہہ کر کے بھئی اللہ ہدایت نہیں دیا تو ہم کیا کریں گے. بھئی تم پہلے اللہ کو یاد کرے کیا, اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے تو جب جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یاد کرے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے اور ہم جو ہے نا اللہ کے اوپر الٹا کوستے ہیں. بھئی ہمارے زندگی میں کچھ مشکل آتی ہے, کچھ پریشانی آتی ہے, تو ہم جھٹ سے بولتے ہیں اللہ کو ہمچ ملے کیا, اللہ کو ہمچ ملے کیا, ہمارے اوپر ہی پریشانی آنا تھا کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مصیبت کہیں کو دیا کی. بھئی آپ اللہ کو یاد کریں گے, اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مصیبت نہیں آئیں گی. شاید اللہ چاہے تو آزمائیں گا, وہ الگ چیز ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو آزمائے گا, وہ الگ چیز ہے. لیکن ہم جو اعمال جو کرتے ہیں اس کے مطابق ہمارے اوپر جو ہے نا مصیبتیں آفتیں آتی ہیں, اس کو بھی ہم یاد رکھیں. ہمارے جیسے اعمال ہم جیسے بھیجیں گے ویسے فیصلے اوپر سے آئیں گے. تو لہٰذا ہم اگر اللہ کو یاد کریں گے, اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے تو انشاءاللہ وہاں سے فیصلے بھی اچھے آئیں گے. جی تو ہم کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی ہم کامیاب ہونے والے ہیں, اللہ کی یاد سے ہم کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی جو ہے نا ایسی چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے کہ عام طور سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ کا ذکر کرے یا نہ کرے تو کیا ہونے والا ہے. ہونے والا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اگر ہم کریں گے, اللہ کو یاد کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اگر اللہ کو بھول جائیں گے تو اللہ کو کچھ نقصان ہوگا کیا. اللہ کے بڑائی میں, اللہ کی کبریائی میں ذرا برابر بھی جو نا فرق پڑنے والا نہیں. اگر اللہ کی اتنی عبادت کریں گے, ایک منٹ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طریقے سے بولے ہیں اس طریقے سے ہم اگر ہماری زندگی گزاریں گے تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی میں اور اللہ کی بزرگی میں تھوڑا سا بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اگر ویسی زندگی گزاریں گے تو فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا فائدہ ہے, ہم سب کا فائدہ ہے. اگر ویسے ذکر کو, اللہ کی یاد کو, اللہ کے احکامات کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان ہمارا ہے. اس کو ہم یاد رکھیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے, اگر تم اللہ کو ایسے محفل میں یاد کرو گے یا اللہ کو اکیلے میں یاد کرو گے, اللہ تم کو یاد کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر اگر تم تمہارے دوستوں کے درمیان کرو گے, تمہارے بھائیوں کے درمیان کرو گے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات تم کو فرشتوں کے درمیان یاد کرے گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کس مقصد سے بیٹھے ہیں. بھئی اللہ کی رضا چاہتے ہیں ہم لوگ. لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں, یہ لوگ جو جمع ہوئے ہیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے کس مقصد سے ہے, لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ یہ تیری مغفرت چاہتے ہیں, تیری مغفرت چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا تو ان کو معاف کر دے اور ان سے راضی ہو جا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا ذکر فرشتوں کی جماعت میں, فرشتوں کے سامنے, فرشتوں کی محفل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا ذکر فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں ان تمام کی مغفرت کر دیا اور میں ان سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. اور اللہ کے ذکر سے ہی ہمارے دلوں کو چین و سکون ملنے والا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج انسان کو آپ جو ہے نا کسی کو بھی آپ پکڑ کے پوچھے آپ کیسے ہیں, پہلے تو بولتا الحمدللہ, اس کے بعد میں اب پوری اپنی داستان سنانے لگتا, یہ ٹینشن ہے, یہ پرابلم ہے, ایسا ہے ویسا ہے. سنتے سنتے ہمارے پرابلم, ہمارے ٹینشن ہم بھول جائیں گے, اس کے ٹینشن میں ہم جو ہے نا ڈوب جائیں گے. اتنے سارے پرابلمس ہیں نا آج, اتنے سارے ٹینشنس ہیں. تو تمام کے تمام پرابلمس کا, ٹینشن کا جو ہے نا ایک ہی واحد حل کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے ہی ہمارے دلوں کو چین و سکون ملنے والا ہے, ہمارے دلوں کو اطمینان ملنے والا ہے, اور انشاءاللہ ہمارے ٹینشنز بھی دور ہونے والے ہیں. دلوں کو سکون کا مطلب صرف آپ ذکر کریں گے آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے گا, ایسی بات نہیں ہے.
اللہ کا ذکر آپ کریں گے تو اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو بندے راضی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرماتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی انشاءاللہ. ہم اللہ کو یاد تو کریں انشاءاللہ, اللہ کا ذکر تو کریں انشاءاللہ, یاد کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ. جس طریقے سے عبادت کرنا ہے, جس طریقے سے اللہ کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ ویسے کریں گے تو ہماری زندگیاں کامیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور دوسری چیز, ویسے تو احکامات الحمدللہ اللہ نے کئی وعدے مومنوں سے کیے ہیں, اور ان وعدوں میں اہم وعدہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا ویسے انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت کا وعدہ فرماتے ہیں. جنت کی جو نا پرومس اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے ہیں, جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ان کے لیے جنت ہے. تو یہ جو چار چیزیں میں جو دیکھا تو اس کے اندر پہلا یہ, اور دوسرا یہ جو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی ہم کو نعمتیں عطا فرمایا ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کرنے والے بنے. اگر ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نعمتوں کو عطا فرمائیں گا. لیکن آج ہم اتنے ناشکرے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسی کیسی نعمتیں ہم کو دیا, لیکن ہمارے اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہے ان نعمتوں کا ہم کو انداز نہیں ہے, ان نعمتوں کو ہم یاد نہیں کر رہے. ایک مثال کے طور پہ اگر ہم کسی شخص سے کہے کہ بھائی تمہارے پاس 2 آنکھ ہے نا, ایک آنکھ ہی میرے کو دے دو, میں آپ کو 10 کروڑ دوں گا. میں نے بولا, آپ نے بولے, کوئی کروڑپتی آدمی بولا واقع میں, تو کیا وہ انسان اپنے آنکھ کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے جسم میں خود, قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے جسم میں خود جھانک کے دیکھ لو, ٹٹول کے دیکھ لو کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی تم کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظاہری اعتبار سے ہم خالی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کے جسم میں جو ٹکے ہوئے 2 آنکھیں جو ہے وہ آنکھوں کا خالی ہم مول نہیں لگا سکتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ زندگی میں ہمارے کیسی کیسی نعمتیں دیا جی, وہ نعمتوں کا ہم کیا اندازہ لگائیں گے. کیسی کیسی نعمتیں ہم جا کر دیکھیں. کئی ایسے کنٹریز ہے, کئی ایسے ملک ہے جہاں پر لوگوں کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے ان کے پاس کھانے کے لیے. بچے جو ہے نا بھوکے جو ہے نا مر جاتے ہیں, وہ لوگ بھوک کی وجہ سے, پیٹ کی آگ کی وجہ سے ان کا جو ہے نا میدا اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے لگتے, بس مر گئے بس. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اتنے ناشکر ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. بھائی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا, کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سے نیچے والے کو دیکھو, ہمارے سے بہتر جو ہے ان کو نہیں دیکھنا, ہمارے سے نیچے والے کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تو اللہ کے نعمتوں کا احساس ہم کو ہوگا انشاءاللہ. ہم اللہ کے نعمتوں کا جو ہے نا شکر ادا کرنے والے بنے. اگر ہم شکر ادا کریں گے اللہ کا, انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نعمتوں میں اور اضافہ دے گا انشاءاللہ. ایبنڈنس ایسے دے گا کہ ہم انشاءاللہ, اللہ کی ذات ایسی ہے کہ دیتے 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 مانگتے 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 ہم تک جائیں گے, لیکن اللہ کی ذات دیتے میں نہیں تھکے گی انشاءاللہ. اگر انسانوں سے ہم امید رکھیں گے, ایک مرتبہ آپ پوچھیں گے تو دے دیں گے, دوسری مرتبہ ذرا مزاج ان کا الگ نظر آئیں گا, تیسری مرتبہ جو ہے نا جھڑک دیں گے آپ کو, چوتھی مرتبہ آپ کو ان کے نظروں کے سامنے بھی دیکھنا گوارا نہیں کریں گے آپ کو. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ آپ اللہ سے مانگتے رہے انشاءاللہ اللہ رب العالمین دیتا رہے گا. اور شرط یہ ہے کہ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے رہے. جو بھی ہم مانگے ہیں اللہ ہم کو دیا ہے, تو اگر نہیں بھی دیا ہے تو شکر ادا کریں. وہ کس طریقے سے, آپ کو اس سے پہلے بھی میں کئی بار بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو جب کا جب دے دے, یا کچھ دیر کے بعد دے یا نہ دے, اور ہمارے اوپر جو آفت مصیبت بلا آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو غیب سے ڈال دیتا ہے. اگر یہ بھی نہیں ہوا تو آخرت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو اس کا بدلہ جنت میں دے گا انشاءاللہ. اور انسان چیخ کر بولے گا, یا اللہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی کہ کتنا اچھا ہوتا, آج مجھ کو اس کا بدلہ مل جاتا. تو لہٰذا ہم اللہ سے مانگتے رہے انشاءاللہ, اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تو انسان سے مانگیں گے تو انسان جو ہے نا بیزار ہوگا, ایک بار دو بار, کے بعد نہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ایسی ہے, ہم مانگتے رہے اللہ دیتا رہے گا. لیکن اللہ کے خزانے میں, اللہ کے پاس جو خزانے ہیں,
جیسے خزانوں کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے کہ اللہ کے خزانوں میں ہم مانگتے رہے، پوری دنیا مل کر مانگتے رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی جو ہے نا دعاؤں کو عطا فرمائیں گا، جو بھی مانگ رہے اس کو عطا فرمائیں گا. لیکن اللہ کے خزانوں میں سمندر کے اندر سے آپ ایک قطرہ پانی نکالیں گے اگر، تو اس قطرے کے نکالنے کی وجہ سے کیا سمندر میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. اس کے باعث سے بھی کمی واقع نہیں ہوگی اللہ کی نعمتوں کے اندر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت کے اندر. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چیزیں ہم کو عطا فرمائے گا اللہ کے خزانوں میں اتنا بھی جو ہے نا کمی واقع ہونے والی نہیں ہے انشاءاللہ. تو ایسا توکل اور یہ ایسے یقین کے ساتھ انشاءاللہ ہم اللہ سے مانگے اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور دے گا. اگر ہم ناشکرے بنیں گے تو اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اگر ناشکرے بنیں گے تو جو نعمتیں اللہ دیا ان نعمتوں کو چھین لے، تم بول رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس کو بھی ہم یاد رکھیں، اس کو بھی ہم یاد رکھیں. صرف نعمتوں کو ہم جو ہے نا اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور دے گا. اگر شکر ادا نہیں کریں گے نعمتوں کو بھی چھین لیتا. ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ کئی ایسے ماشاءاللہ جو ہے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ان کو اور دیتا ہے. اور بعض ایسے بھی ہے کتنا بھی ان کے پاس رہو نہیں ہے، ہمارے پاس کم ہے. وہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویسی ہو جاتے، نہ ان کا دل بڑا، نہ ان کے جو ہے جیب سے پیسہ نکلتا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، یا جو ہے نا لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں. وہ جتنی کنجوسی کر کے جمع کے رکھتے ہیں، جتنی جو ہے نا جتنا پیچھے اڑتے ہیں، نہیں ہے بول کے، حالانکہ ان کے پاس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں جو ان کو ویسی بنا دیتا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کے نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم مانگے اللہ ہی سے مانگے تو صرف اللہ سے مانگے، اللہ کی ذات سے مانگے. اللہ کی ذات میں ہم امید رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر دعا کو قبول فرمائے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اسی جو 4 چیزیں اس کے اندر یہ چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میں تم کو ڈائریکٹ عطا فرماؤں گا. مجھ سے مانگنے کے لیے کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے بیچ میں. یو آسک می آئی ول پرووائڈ یو واٹ ایور یو آر آسکنگ فار. مجھ سے مانگو بول رہے. اب یہاں پر یہ چیز معلوم ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے، کوئی اور وسیلے کی یا خاص طور پہ باباؤں کی، مرشدوں کی، ولیوں کی جو ہے نا جو وسیلے ہم جو لگاتے ہیں، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم اللہ کے ساتھ وسیلہ اگر مانگتے، اسلام میں وسیلے کا بھی ذکر ہے، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اچھے نام ہے، اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہے، ان ناموں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وسیلہ مانگنا. یا اللہ تو رزاق ہے، یا اللہ تو فلاں چیز دینے والا ہے، تیرے پاس یہ حیثیت ہے، تو یہ چیز دے سکتا ہے. اللہ کو راضی کرے انشاءاللہ، اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارے، اور ہمارے نیک اعمال جو ہوتے ہیں، ہمارے نیک اعمالوں کا ہم جو ہے نا وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگے. اور درود پڑھتے رہے. جب بھی ہم درود پڑھیں انشاءاللہ، جب بھی ہم دعا کرنے لگے تو اللہ سے جب مانگتے ہیں تو انشاءاللہ کثرت سے درود پڑھیں، انشاءاللہ یہ خود وسیلہ بن جائے گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ وہ بڑی لمبی روایت ہے، کیونکہ 10:30 ہو رہے ہیں، اس کو میں ذرا مختصر کرنا چاہ رہا ہوں. تو ایک شخص آتے ہیں، بار بار آ کر جو ہے پہلی مرتبہ جب آتے ہیں فرماتے ہیں یہ پرابلم ہے، ایسا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرو تو میرے لیے جو ہے نا درود پڑھو. پھر دوسری مرتبہ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور تھوڑا اضافہ کر لو دعا کے اندر، درود پڑھو. تو آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی آتے ہیں، بار بار درود کا اضافہ ہوتے رہتا جو ہے نا دعا کے اندر. تو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جو ہے صرف جب دعا کرو تو صرف مجھ پر درود ہی پڑھتے رہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے تمام کی تمام ضروریات کو غیب سے پورا فرما دے گا. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ اس کا ہم اہتمام کریں تو انشاءاللہ جو ہے نا اللہ سے مانگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ضرور عطا فرمائے گا. اور اس چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قوم پر عذاب کو مسلط نہیں کرتا جو قوم توبہ استغفار میں رہتی ہے، جو قوم توبہ استغفار میں رہتی ہے. یہاں پر بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میرے سے کوئی گناہ نہیں ہوا، میرے سے کوئی خطا نہیں ہوئی، ہاں میں بڑا پاک ہوں، میں بڑا صاف ہوں، میں بڑا پارساں ہوں. آج لوگ ہے سمجھنے والے،
بھائی کرتا پاجامہ پہن لیے یا نہ ٹکنے کے اوپر کپڑا رکھ لیے, ٹوپی لگا لیے, اور جو ہے نماز میں بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, لیکن حقوق اللہ میں جو ہے نا کوتاہی ہو جاتی ہے, حقوق العباد میں کوتاہی ہو جاتی ہے, لیکن ان لوگوں کو جو ہے نا اس کا احساس اس نہیں رہتا, اور سب کو جو ہے نا انہوں کافر انہوں یہ ہے انہوں وہ ہے فتوے دے لیتے پھرتے پورا بستی کے اندر. دوستوں سے ملے تو جو ہے نا یہ کام رہتا ان لوگوں کو. تو ویسے ہم نہ بنے انشاءاللہ. ہم کو کرنا کیا ہے, کثرت سے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے اور استغفار پڑھتے رہے انشاءاللہ. پتہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارا کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نا جنت نصیب فرمائے, اور اللہ عالم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کون سی ہماری ایسی جو ہے نا بری عادت یا بری ایسی چیز اللہ کو جو ہے نا ناپسند ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو نصیب کر دے. تو جو ہے ہم کو چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سے جو ہے نا توبہ استغفار کرتے رہیں انشاءاللہ. آپ ہم سب کو چاہیے, جو انسان جو ہے نا گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو سب سے جو ہے نا کہتے بولتے پھرے اور جو ہے نا بڑے فخر کے ساتھ کہ جو ہے نا میں ایسا کرا ویسا کرا, تو ایسے گنہگار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں. ایسے ہے معاشرے کے اندر, ایسے بھی لوگ ہیں بھائی میں اس سے جو ہے نا ایسا کرا, انہیں آ کے بولتے کہ جو ہے نا ایک منٹ میں اس کی عزت ایسا اچھالا معلوم, ٹھیٹھی ٹھاٹا ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے سگریٹ پیتے ہوئے. ایسے جو لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں, اور اکثر ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر. ایسے لوگ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بھائی برائی ہوتی ہے ان لوگوں سے, گناہ ہوتا ہے ان لوگوں سے, لیکن گناہ ہونے کے بعد پھر توبہ استغفار نہیں کرتے, لوگوں سے بولتے پھرتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ایسا بھی گنہگار ہے جو گناہ کرنے کے بعد گنہگار کو پسند فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ. میں گنہگار ہے پسند اللہ پسند فرما رہے, کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ویسا گنہگار پسند ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے فوراً. اس سے گناہ ہو گیا, اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے اور پھر سے وہ گناہ نہیں کرنے کا عزم کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے. تو ایسے گنہگار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں, اور توبہ استغفار کثرت سے جو کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نہیں آئے گا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس چیز کو لازم پکڑے کہ انسان ہے, بشر ہے, کبھی نہ کبھی کوئی گناہ ہو گیا, خطا ہو گیا, ہم سے جانے انجانے میں ہم کو نہیں معلوم, تو ہم کو جو ہے نا اس چیز کو ہم تھامے رہیں کہ اللہ کا ذکر ہم کثرت سے کرتے رہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہے, اور استغفر اللہ. اب یہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, اور صحابہ کرام پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پچھلے آگے پیچھے تمام کے تمام گناہ معاف ہے, آپ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیروں کے اوپر ورم آ جاتا ہے, یعنی پیر سوج جاتے ہیں زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے, اور زیادہ سفر جب بھی ہم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پیروں کے اوپر سوجن آ جاتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھ کو یہ درجہ عطا فرمایا, کیا میں اس کا شکر نہ ادا کروں؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کرنے کے لیے ایسی عبادت کر رہے ہیں. ہم ہمارے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے ہم کیسے جو ہے نا عبادت کرنا ہے, اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے نا توبہ استغفار کرنا ہے, اس کا ہم اندازہ لگائیں انشاءاللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو ہے نا توبہ استغفار کو پڑھتے تھے, اور روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ ہر دن استغفر اللہ اس کو یاد کر اس کا جو ہے نا ذکر فرماتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت 100 مرتبہ ایک دن میں استغفار پڑھتے ہیں, اور ہم اتنے اطمینان کے ساتھ اور اتنے جو ہے نا مطمئن ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہوتا نہیں, ہم سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں. نمازاں چھوڑنے والے ہم, ٹکنے کے اوپر کپڑا نہیں رکھنے والے ہم, بے پردگی کرنے والے ہم, ہر طرح کا گناہ ہمارے اندر موجود ہے, لیکن ہم اتنے اطمینان سے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نا کثرت سے جو ہے نا استغفار کرنے والا, توبہ استغفار کرنے والا, اور جب گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے والا, صدق دل کے ساتھ پھر سے وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا توبہ استغفار کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بنائے. اور اس کے علاوہ جو بھی پہلے جو چیزیں جو ذکر کی گئی, اور اس کے علاوہ اور بھی جو نا نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور جو وعدے اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں سے کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کے تمام وعدے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کر دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ
جو ہی مسلمان جو ہی پریشانی میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب سے ان کی پریشانیوں کا جو ہے نا حل نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے قرضوں کے ادائیگی کا انتظام فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو گناہوں سے بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کثرت سے استغفار کرنے کے اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو دیندار بنائے, 5 وقتہ نمازی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی, اور جب ہم مرنے لگے تو ہمارے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا